بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شہیدوں غازیوں کی دھرتی سرزمین گجرات پر، اور آپ یہ تختی جو ہے اس کو دیکھ کر جان جائیں گے کہ میں اس وقت شہید جنگ ستمبر کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی کے نواحی اور آبائی گاؤں لادیاں میں ان کے مزار پر موجود ہوں۔ 9 مئی ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک، شرمناک اور افسوسناک باب ہے، جس دن فوجی تنصیبات پر، سرکاری املاک پر آگ لگائی گئی اور یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضلع گجرات، جو کہ سرزمین ہی، دھرتی ہی غازیوں کی اور شہیدوں کی ہے، کیا اس پر بھی کسی جگہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہم جنگ ستمبر کے ہیرو، گجرات کے عظیم جیال سپوت میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی آبائی گھر میں لادیاں ان کے گاؤں میں موجود ہیں، اور یہ ان کا گھر ابھی کیمرہ آپ کو دکھائے گا، ان کی آخری آرام گاہ، شہید کی مرکز ان کے مزار کے احاطے میں موجود ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کو اس گھر کے تھوڑے سے مناظر دکھا لوں، پھر بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا گجرات میں۔ یہ ذرا دیکھیے، آپ کو دکھا رہا ہے کیمرہ اس صدیوں پرانے گھر کے تاریخی نقش و نگار اور اس کے آثار اور عمارتیں۔ یہ کنواں ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ میجر راجہ عزیز بھٹی کے والد جو ہیں عبداللہ بھٹی، اور ان کے والد گرامی یعنی راجہ عزیز بھٹی شہید کے دادا کے وقت سے یہ کنواں یہاں اس گھر میں نصب ہے۔ اور آپ یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں، داخلی دروازہ، پرانے جو ہمارا کلچر تھا، ثقافت تھی، پنجاب کے، گجرات کے دیہات میں جو روایتی دروازے ہوا کرتے تھے، آپ یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دروازہ جو ہے ان کی باقی رہائش گاہیں ہیں فیملی کی، اس جانب کھلتا ہے، اس زمانے میں کوئی گلی ہوگی۔ اور ذرا اب آپ دیکھیں جی کہ اس گھر کو، اس گھر کے قدیم جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس کا طرز تعمیر ہے یہ بالکل وہی ہے، اور آپ تختی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ گھر کتنا پرانا ہے۔ ماسٹر عبداللہ بھٹی، جو کہ شہید راجہ عزیز بھٹی شہید کے والد تھے، انہوں نے اس گھر کی تعمیر 1352 سنہ ہجری میں کروائی۔ اور ناصر یہ وہ کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور یہ در و دیوار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جہاں ہمارے ہیرو نے، ہمارے شہید نے، میجر راجہ عزیز بھٹی نے، جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، لیکن دشمن کو پاک سرزمین کی جانب 1 انچ بھی بڑھنے نہیں دیا۔ اس گھر میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا اور بچپن کے خوبصورت پل گزارے، یہیں ان کمروں میں، ان راہداریوں میں، اس خوبصورت دالان میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کھیلے، کھیل کود کر جوان ہوئے، اور انہوں نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ تو کیمرے کی نظر سے دیکھیں، وہ سامنے آپ کو مزار کا احاطہ دکھائی دے رہا ہے، مرکز کا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو شہادت کے بعد ان کا جسد حاکی یہاں لایا گیا، اور یہاں ان کو اپنے آبائی گھر کے صحن میں ہمیشہ کے لیے سپرد حق کیا گیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں 9 مئی کہ 9 مئی کو پاکستان میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک کے اندر جو ایک صورتحال پیش ہوئی، اور اس کے بعد جو واقعات رپورٹ ہوئے کہ جہاں فوجی تنصیبات کو، کور کمانڈر لاہور کے گھر کو، GHQ کے داخلی دروازے کو، اور مختلف شہروں میں شہداء کی یادگاروں کو جس انداز میں جلایا گیا، نقصان پہنچایا گیا، اس سے ہر سچے پاکستانی کا دل تڑپ اٹھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا گجرات میں بھی 9 مئی کو کوئی واقعہ پیش آیا؟ وہی گجرات جو جیالوں کی، جو شہیدوں کی اور غازیوں کی سرزمین ہے، جس کے جیالے سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر، دھرتی ماں نے جب پکارا اپنے بیٹوں کو، تو انہوں نے اس کے آنچل پر نشان حیدر سجا دیے تھے۔ تو ناظرین، کھاریاں کینٹ یہاں ایک بہت بڑی چھاونی بھی ہے، اور PTI کی بات کریں تو یہ گڑھ ہے اس وقت ضلع گجرات، کیونکہ پچھلے الیکشن میں نون لیگ نے صرف واحد سیٹ جو اس پورے ضلع سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر حاصل کی تھی، وہ واحد نشست
NA71 کی تھی، چودھری عابد رضا نون لیگ کے MNA منتخب ہوئے تھے، باقی نون لیگ پورے ضلع میں اس کا صفایا ہو گیا تھا۔ تو توقع کی جا سکتی تھی، گمان کیا جا سکتا تھا کہ ایک ایسا ضلع جہاں PTI اور کاف لیگ، اس کی اتحادی جماعت جو اب خود PTI میں شامل ہو چکی ہے، اکثریت میں ہے، تو کیا اس کے کارکنوں میں، اس کے رہنماؤں میں، اس کے ورکرز میں کوئی غم و غصہ پیدا نہیں ہوا؟ ان کو کسی نے اشتعال نہیں دلایا کہ آؤ آگے بڑھیں اور انتقاماً ہم فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں، ہم کینٹ کے اندر گھس جائیں، یہ جو یادگاریں ہیں شہداء کی ان پر حملہ کر دیں؟ تو ناظرین، میں آپ کو فخر سے بتاتا ہوں کہ میرے ضلع گجرات میں کوئی تنکا بھی نہیں ٹوٹا، کوئی ایک بھی افسوسناک واقعہ پورے ضلع بھر میں کہیں بھی پیش نہیں آیا کسی شہید کی یادگار پر، کسی شہید کی آخری آرام گاہ پر، اور کسی چھاؤنی پر، چاہے وہ کھاریاں کینٹ کی ہو، جلال پور جٹاں کی ہو، کوئی بھی املاک، کوئی بھی تنصیب ایسی نہیں تھی جس پر کوئی شر پسند، کوئی کارکن، کوئی ورکر آگے بڑھا۔ ناظرین، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میرے ضلع گجرات کے لوگ باامن، پرامن ہیں، باشعور ہیں، وطن سے محبت رکھتے ہیں، اور اپنے شہیدوں اور غازیوں کے وہ ہمیشہ سے مداح رہے ہیں، ان کے لہو کے مقروض ہیں۔ اس لیے میرے گجرات کا کوئی شہری، کوئی کارکن، کوئی رہنما، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی شہید کے گھر کا تقدس پامال کرے، اپنی پاک افواج کی کسی بھی تنصیب پر حملہ آور ہو کر اس کا تقدس پامال کرے۔ تو ناظرین، میں آپ کو دوبارہ بتانے جا رہا ہوں کہ 9 مئی کو جہاں پورے وطن میں افسوسناک واقعات پیش آ رہے تھے، بڑے بڑے شہروں میں، ایسے میں واحد پاکستان کا ضلع گجرات اور اس کے سارے شہر وہ انتہائی پرامن رہے۔ احتجاج اگر کہیں ہوا تو وہ احتجاج پرامن تھا، کہیں سے کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، ایک تنکا بھی نہیں جلایا گیا۔ تو میں دوبارہ دہراتا ہوں، میں گجرات کے عوام کے سیاسی شعور کو، اپنے وطن سے محبت کو اور افواج پاکستان سے ان کی عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آخر میں تمام سیاسی جماعتوں کے نام اور اپنے ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے باسی ہیں، پاکستان کی محبت ہماری رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے، افواج پاکستان سے ہماری عقیدت، ہمارے دین کا، ایمان کا، وطن سے محبت کا لازوال حصہ ہے۔ کوئی سچا پاکستانی دانستہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ افواج پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، ان کی کسی گھر کا، کسی سرکاری رہائش گاہ کا، کسی تنصیب کا، کسی شہید کی یادگار کا تقدس روندے۔ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے۔ آپ کو بھی تھوڑا سا ضرور سوچنا ہوگا کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، اور آپ کو اب یہ تعین کرنا ہوگا کہ شرپسند کون تھے، احتجاج کرنے والوں کے گروہ میں وہ جتھے، وہ حملہ آور کون تھے جنہوں نے لوگوں کو اکسایا، پرامن لوگوں کو اکسایا، جنہوں نے آگ لگوائی، اشتعال دلوایا۔ آپ کو اس کا تعین کرنا ہوگا۔ اور آخری بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پرعزم ہیں، ہم ایک روشن پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تمام ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں اور عام آدمی کو اس کے جائز آئینی حقوق جو آئین پاکستان دیتا ہے وہ اس کو حاصل ہوں۔ میں اس عزم کو دہراتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پر کوئی آنچ آنے نہ دیں گے۔